نعمان اور حرین کی روحانی اولاد۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حرین نے ایک رات نعمان سے کہا۔ حرین شرماتے ہوئے بولی، نعمان تم جلد ہی باپ بننے والے ہو۔ نعمان چونک گیا، اسے یقین نہیں آیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تم اور میں؟ حرین، ہاں تم ایک انسان ہو، میں جن زادی ہوں، لیکن ہمارا عشق حاصل ہے، ہماری روحیں جڑ چکی ہیں اور قدرت نے ہمیں برکت دی ہے۔ نعمان کے دل میں خوشی، خوف اور حیرت سب کچھ ایک ساتھ پیدا ہوا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا ایک انسانی جسم ایک جنات کے بچے کو پیدا کر سکتا ہے؟ مگر پھر حرین نے کہا، تمہیں کچھ نہیں کرنا نعمان، یہ بچہ میری دنیا میں پیدا ہوگا اور ایک رات تم اسے پہلی بار دیکھو گے، اس وقت تم خود کو مکمل محسوس کرو گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ اس بات کا جنزادی حرین کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ واقعی اس کا اور نعمان کا ہے، بلکہ یہ جنزادی حرین کے قبیلے والوں کی سازش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا نمائندہ جو پل پل کی خبر ہمیں دے۔ اسی لیے انہوں نے جادو کے ذریعے اپنے ہی کسی بچے کو حرین کی طرف بھیج دیا تھا اور جنزادی حرین اور پیر بابا کو نظر بند کر دیا اور اس بات کی کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ لیکن آگے جب جنزادی حرین پر یہ راز کھلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، محض ایک جادو کے ذریعے نظر بندی کی گئی تھی، تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ چاندنی رات تھی، نعمان کا جسم ہلکا لگ رہا تھا، جیسے نیند میں ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ پہاڑوں کے درمیان ایک سفید محل روشنیوں سے جگمگاتا ہوا، وہاں حرین کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، روشن آنکھوں والا، غیر معمولی خوبصورت، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو کسی بزرگ کی لگتی تھی۔ حرین، یہ تمہارا بیٹا ہے نعمان، اس کا نام میں نے رکھا ہے سرمد، جو دونوں جہانوں کو جوڑنے والا ہے۔ نعمان اس بچے کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ بچے نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور فضا میں ایک ہلکی سی بجلی چمکی۔ حرین نے ایک رات خبردار کیا، نعمان، سرمد کی پیدائش سے کچھ طاقتور جنات ناراض ہو گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان اور جنات کی ملاوٹ حرام ہے، وہ ہمارے بیٹے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رات سرمد کو زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ فضا میں عجیب شور ہوا، کمرے کے شیشے ٹوٹ گئے اور نعمان کے جسم پر نیلے نشان ابھرنے لگے۔ لیکن حرین نے جناتی زبان میں ایک آیت پڑھی اور فضا پرسکون ہو گئی۔ دشمن بھاگ گئے مگر ایک پیغام چھوڑ گئے، یہ بچہ دونوں جہانوں کے لیے خطرہ ہے۔ پیر قاسم بابا کو بلایا گیا، وہ اب بیمار اور کمزور لگ رہے تھے، مگر انہوں نے کہا، نعمان، تمہارا بیٹا دنیا کی ایک نئی حقیقت ہے، اسے چھپانا پڑے گا۔ جب وہ 13 سال کا ہوگا اس کی اصل طاقت ظاہر ہوگی، تب دنیا اسے نجات دہندہ سمجھے گی یا عذاب۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ وہ سرمد کو ایک پہاڑی غار میں چھپا دے گا، جہاں وقت کی رفتار سست ہوگی۔ وہاں اس پر ایک خاص دعا، حصار اور قرآنی آیات کا عمل کیا گیا۔ حرین اور نعمان کی زندگی کئی سالوں تک خاموش، پرسکون اور محبت بھری تھی۔ ان کے بیٹے کو ایک محفوظ مقام پر چھپا دیا گیا تاکہ دشمن جنات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لیکن وقت کسی کا وفادار نہیں۔ ایک رات نعمان پہاڑوں پر نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا، راستے میں اس کا پاؤں پھسلا، وہ کھائی میں جا گرا۔ اس کی لاش 3 دن بعد ملی، جسم پر کوئی زخم نہ تھا، بس چہرے پر سکون تھا، جیسے کسی سکون سے اسے سلا دیا گیا ہو۔ جب خبر حرین تک پہنچی تو وہ چیخ اٹھی، پہاڑ گونج اٹھے، فضا سیاہ ہو گئی اور گاؤں کے کئی گھروں کے شیشے خود بخود ٹوٹ گئے۔ حرین نے خود کو انسانوں کی نظر سے چھپا لیا، وہ نعمان کی قبر پر بیٹھ گئی، وہی پہاڑ کے دامن میں برگد کے درخت کے نیچے بنائی گئی قبر۔ وہ دن رات وہیں بیٹھی رہتی، روتی، قرآن کے الفاظ سنتی اور نعمان کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر رکھتی۔ حرین روتے ہوئے بولی، تم نے وعدہ کیا تھا نعمان کہ تم مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ میں جن ہوں، میں تو صدیاں جیتی ہوں، مگر تمہارے بغیر ہر لمحہ موت ہے۔ وہ کئی سالوں تک وہیں بیٹھی رہی،
یہاں تک کہ لوگوں نے اسے قبر والی چادر کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن گاؤں سے چند میل دور ایک نوجوان ملک عدنان جو کہ حافظ قرآن اور مسافر تھا، راستہ بھٹک کر اسی قبرستان کی طرف آ نکلا جہاں نعمان کی قبر تھی۔ وہ بلند قامت، باوقار چہرہ، گہری آنکھیں، بالکل نعمان جیسا۔ حورین جو جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر لرز گئی۔ حورین دھیمی آواز میں بولی، نعمان؟ پھر مسکراتی ہوئی، نہیں یہ تو کوئی اور ہے، مگر یہ تو ویسا ہی ہے۔ وہ اس کے قریب گئی اور ایک بار پھر اپنا جادو آزمایا۔ خوشبو بکھری، آواز میں نرمی، نظروں میں جادو، ہرنی جیسی سحر۔ حورین، کیا تم ٹھیک ہو؟ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں آرام دوں، محبت دوں، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب گئی، عدنان نے آنکھیں بند کر لی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اچانک حورین پیچھے ہٹ گئی، اس کے چہرے پر جیسے روشنی کا دھماکہ ہوا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، زمین پر جھک گئی۔ حورین قرب میں، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی، یہ الفاظ، یہ مجھے جلا رہے ہیں۔ عدنان نے تلاوت جاری رکھی اور وہ غائب ہو گئی، صرف عطر کی پرانی مہک باقی رہ گئی۔ اب حورین کی دنیا الٹ گئی۔ وہ کبھی کسی سے ہاری نہیں، کسی انسان، کسی عالم، مگر عدنان اس پر غالب آ گیا، صرف ایک قرآن کے نور سے۔ وہ کئی دنوں تک خود سے سوال کرتی رہی، کیا یہ میرا عشق ہے یا میرا امتحان؟ کیا میں عدنان کو نقصان پہنچاؤں یا خود فنا ہو جاؤں؟ یہ عشق نہیں، اب ایک روحانی کشمکش ہے۔ نیا سال، نئی کہانی۔ پرانے قبرستان کے قریب ویران میدان، ہوا میں لرزش ہے، آسمان پر بادل، چاند گرہن کی کیفیت اور ہر طرف خاموشی۔ عدنان درخت کے نیچے بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا جب اچانک فضا میں بجلی چمکی، زمین ہلتی ہے اور ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، سرمد۔ اب وہ 13 سالہ بچہ نہیں بلکہ ایک خوفناک، طاقتور اور ایک غضبناک جناتی نوجوان ہے۔ سر پر چمکتی آنکھیں، لباس دھوئیں جیسا اور قدموں سے آگ نکلتی۔ سرمد غصے سے بولا، تو وہی ہے جس نے میری ماں کا دل توڑا، جس نے میری ماں کو رسوا کیا، جس نے اسے رلایا۔ عدنان سکون سے بولا، میں نے کسی کو رسوا نہیں کیا، میں نے صرف اس کے جادو کو رد کیا، کیونکہ میں حق پر ہوں اور قرآن کا حافظ ہوں۔ سرمد چیختے ہوئے بولا، معافی مانگو میری ماں سے ابھی، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں راکھ کر دوں گا۔ عدنان، میں باطل سے معافی نہیں مانگتا اور نہ ہی میں ظالم کے سامنے جھکتا ہوں۔ سر جھکایا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ سرمد چیختا ہے، اس کے چاروں طرف آگ کی لہریں اٹھتی ہیں، درخت جلنے لگتے ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے، مگر عدنان کی تلاوت جیسے نور کی دیوار بنا دیتی ہے۔ سرمد پیچھے ہٹتا ہے، اس کی جلد جلنے لگتی ہے، چہرہ پگھلنے لگتا ہے، اس کی آواز دردناک چیخ میں بدل جاتی ہے۔ سرمد جلتے ہوئے بولا، نہیں، یہ روشنی ہے، یہ مجھے مار دے گی۔ زمین میں دراڑ پڑتی ہے، آگ اس کے جسم سے نکل کر فضا میں بکھرتی ہے اور سرمد ایک چیخ مار کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ فضا میں نور پھیلتا ہے، ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے اور عدنان خاموشی سے قرآن بند کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ عدنان جانتا تھا کہ اس نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ ایک جناتی نسل کے فساد کو بھی ختم کر دیا، اور ایک پیغام واضح ہو گیا، نہ جناتی طاقتیں، نہ باطل محبت، نہ جادو، نہ انتقام، قرآن کے نور کے سامنے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ جو حافظ قرآن ہو، اس کی گرد فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے اور شیاطین چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں اس کے سامنے راکھ بن جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد عدنان زمین پر بیٹھ جاتا ہے، ہر طرف خاموشی تھی، اس کی تلاوت سے فضا میں سکون تھا۔ سرمد اب ختم ہو چکا تھا، فضا صاف ہو چکی تھی۔ چند لمحوں بعد فضا میں ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، دھند سی، ایک خوبصورت مگر ٹوٹی ہوئی جن زادی نمودار ہوتی ہے، جن زادی حورین۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، بال بکھرے ہوئے، اور نگاہوں میں ایک ہی سوال تھا، کیوں؟ حورین کانپتی ہوئی آواز میں بولی، عدنان، میں حورین ہوں، وہ جس سے نعمان نے محبت کی تھی، وہ جس نے اپنے ہی قبیلے سے لڑ کر انسان کو اپنایا تھا۔ عدنان خاموشی سے اسے دیکھا اور بولا،
میں جانتا ہوں تم کون ہو اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کیا کھویا۔ حورین گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ میں ماں تھی، بیوی تھی، جن تھی، لیکن اب صرف ٹوٹی ہوئی محبت ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، بس مجھے دل سے ایک بار معاف کر دو۔ میری محبت کو رد نہ کرو۔ تم نے مجھے مارا نہیں، مجھے زندہ جلا دیا۔ عدنان سخت لہجے میں بولا، اور جادو خواہ جیسا بھی ہو حرام ہے۔ محبت وہی ہے جو نفس کو پاک کرے، ایمان کو مضبوط کرے، نہ کہ آزمائش میں ڈالے۔ حورین روتی ہوئی بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک انسان کے لیے اس حد تک گر جاؤں گی۔ لیکن عدنان، تم کچھ اور ہو۔ تم وہ نور ہو جس کی طرف ہر اندھیرا کھینچ کر روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چاہتی، میں صرف تمہارا کرب چاہتی ہوں، چند لمحے تمہارے قدموں کے پاس روشنی میں بیٹھنے کے لیے۔ عدنان نظر نیچے کرتے ہوئے بولا، اگر تم سچی ہو تو توبہ کرو، ایمان لاؤ اس پر جس نے جنوں انس کو پیدا کیا، اپنے مخلوق کے غرور کو چھوڑو اور اس رب کی بندگی اختیار کرو جو عرش پر ہے۔ حورین ساکت ہو کر بولی، اگر یہی محبت کی قیمت ہے تو میں اسے قبول کرتی ہوں، بس رب العالمین کی بارگاہ میں جگہ مل جائے۔ چاندنی پھیلتی ہے، فضا میں ہلکی سی روشنی اٹھتی ہے۔ حورین سجدے میں گر جاتی ہے۔ عدنان دل میں سوچتا ہے، اگر ایک جن زادی صدیوں کے غرور کے بعد قرآن کے سامنے جھک گئی تو شاید یہ محبت آخر کار سچی ہو چکی ہے۔ عدنان خاموشی سے جن زادی کے قریب بیٹھا۔ فضا پرسکون تھی، سرمد فنا ہو چکا تھا اور صرف سچائی باقی رہ گئی تھی۔ عدنان نرمی سے احترام سے بولا، حورین، تم نے اگر واقعی توبہ کر لی ہے تو میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے۔ حورین ساکت ہو جاتی ہے، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں بند کرتی ہے اور سوال کرتی ہے۔ حورین نم آنکھوں سے بولی، مگر عدنان، ایک سوال ہے، تم نے میرے بیٹے سرمد کو کیوں جلایا؟ وہ تو میرے اور نعمان کی محبت کی نشانی تھا۔ عدنان نے لمبی سانس لی اور بولا، جو میں اب کہوں گا وہ تمہیں توڑ دے گا، مگر تمہارا جاننا ضروری ہے، سچائی سے زیادہ اہم کوئی رشتہ نہیں۔ عدنان سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، سرمد تمہارا بیٹا نہیں تھا، وہ تمہارے قبیلے والوں کا جاسوس تھا۔ اسے نعمان کی محبت سے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ تمہارے ذہن پر جادو کے ذریعے حملہ کر کے اس کی شکل میں دھوکہ دیا گیا۔ حورین لرز گئی، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ عدنان سخت لہجے میں بولا، اور یہ بھی جان لو کہ نعمان کی موت پہاڑ سے گر کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ سرمد نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ نعمان نے کچھ دنوں پہلے اسے رنگے ہاتھوں قبیلے سے رابطہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو سرمد نے اسے پہاڑ سے دھکا دے دیا۔ یہ سب میرے ذہن میں قرآن اور خواب کے ذریعے آیا، اور پھر میرے بزرگ پیر صاحب نے اس کی تصدیق کی۔ حورین روتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سرمد میری کوکھ کا ٹکڑا تھا، وہ قتل تھا، اور میں اسے سینے سے لگاتی تھی۔ اس کی زبان سے ماں سن کر خوش ہوتی تھی۔ وہ چیخ مار کر عدنان کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ حورین روتے ہوئے بولی، عدنان، میں گنہگار ہوں، میں اندھی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میری محبت، میرا بیٹا، میرا سب کچھ جھوٹ تھا۔ بس تمہارا سچ باقی ہے، مجھے اپنا لو، میں صرف تمہاری بننا چاہتی ہوں۔ عدنان اور حورین شادی کے 1 سال بعد چھوٹے سے خوشحال گھر میں رہتے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی جس کا نام تھا نور آمنہ، نور ایمان، محبت والی۔ بیٹی اپنی خوبصورتی میں عدنان پر گئی تھی، مگر آنکھوں میں کبھی کبھار ایسا نور جھلکتا تھا جو جناتی دنیا کا بھی بتا دیتا تھا۔ حورین ماں بننے کے بعد ہر وقت خوش رہتی، اور پچھلی دنیا کے دکھ اب ماضی بن چکے تھے۔ ایک رات سب کچھ بدل جاتا ہے جب نور آمنہ کی عمر 1 سال ہو جاتی ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے ہوتے ہیں، آسمان پر ایک سرخ روشنی چمکتی ہے۔ عدنان قرآن پاک پڑھ رہا تھا جب اس نے دروازے پر آہٹ سنی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا، مگر کچھ لمحے بعد حورین لرزتی ہوئی اٹھتی ہے۔ حورین خوفزدہ آواز میں بولی، عدنان، مجھے محسوس ہو رہا ہے
کہ میرے قبیلے والے واپس آ رہے ہیں، مگر اس بار خاموش نہیں بلکہ ایک خفیہ سازش کے ساتھ۔ عدنان تسلی دیتے ہوئے بولا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو سچے دل سے اس پر یقین رکھتا ہے اسے کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی لشکر چھو بھی نہیں سکتا۔ نور آمنہ کے جسم پر اچانک نیلا نشان ظاہر ہوتا ہے۔ حورین خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ حورین، یہ نشان ہمارے قبیلے کی علامت ہے۔ یہ نشان صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی جن بچی یا بچہ کسی قدیم جناتی طاقت سے باندھ دیا جائے۔ عدنان سخت لہجے میں بولا، یہ بچی میری بیٹی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اگر تمہارے قبیلے نے اس پر کوئی خفیہ عمل کیا تو میں سب توڑ کر رکھ دوں گا۔ مگر اس بار خطرہ اندروں سے ہے۔ نور آمنہ خود نادانستہ طور پر جناتی دنیا کے اثر میں آ جاتی ہے۔ حورین ایک پرانا خواب دیکھتی ہے جس میں اس کی ماں، جو اب بھی جناتی دنیا میں موجود ہے، کہتی ہے، جب تو نے انسان سے نکاح کیا تھا تو ہمارے قبیلے نے ایک نظر مانی تھی کہ تیری پہلی اولاد ہمارے سپرد ہوگی۔ حورین رونے لگی، عدنان، ہماری بیٹی، وہ اسے لینے آ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نور آمنہ کو جناتی طاقت دے کر اسے اندھیرے کی رانی بنا دے۔ عدنان غصے سے بولا، اگر وہ آئے تو قسم سے میں ان کو ایسا جلاؤں گا کہ ان کی راکھ بھی پہچانی نہ جائے گی۔ عدنان نے قرآن پاک کا ورد کرتے ہوئے نور آمنہ اور جنزادی حورین کے گرد ایک نورانی حصار قائم کر رکھا تھا۔ جنزادی کا قبیلہ، جس میں اب جناتی سردار، جادوگر، بھٹکے ہوئے روحانی جنات بھی شامل ہو چکے ہیں، عدنان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مگر عدنان ایک مرد مومن ہے، وہ پسپا نہیں ہوتا۔ عدنان بلند آواز میں کہتا ہے، اے جنات کے غافل قبیلے والو، تم ایک سچے مسلمان، حافظ قرآن اور رب کے بندے سے ٹکرا گئے ہو۔ یا تم پلٹ جاؤ یا جل کر راکھ بن جاؤ۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک دعا پڑھتا ہے۔ اچانک آسمان سے ایک نورانی بجلی اترتی ہے۔ جناتی لشکر چیختا، جلتا اور چلا کر غائب ہو جاتا ہے۔ فتح ہو جاتی ہے، مگر عدنان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کا جسم زخموں سے چور، سینے پر جادوئی زخم، سانسیں اکھڑتی ہوئی۔ عدنان گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حورین چیخ مار کر، عدنان! وہ دوڑ کر عدنان کے جسم کو اپنی گود میں لیتی ہے۔ چہرہ خون سے لت پت، دل دھڑکنا بند ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر روتی ہے۔ حورین روتی ہوئی بولی، تم نے سب کے لیے لڑا، میرے لیے، ہماری بچی کے لیے، لیکن اگر تم ہی نہ رہے تو یہ سب جیت کس کام کی؟ عدنان پلیز آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو عدنان۔ حورین، جو خود جنات کی دنیا کی شہزادی تھی، آج انسانوں کی دنیا میں ایک فانی عورت کی طرح ننگے پاؤں، ہاتھوں میں عدنان کو اٹھائے ایک ہسپتال کی طرف دوڑتی ہے۔ راستے میں لوگ دیکھتے ہیں مگر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک جادوئی پرندے میں لپٹی ہوئی ہے۔ عدنان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر سر ہلا کر کہتے ہیں، مریض کی حالت بہت خراب ہے، بہت زیادہ اندرونی چوٹیں آئی ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ حورین ہسپتال کے کمرے کے باہر زمین پر گر کر سجدے میں آ جاتی ہے۔ وہ جو کبھی اپنے قبیلے کی سب سے طاقتور جنزادی تھی، آج اپنے محبوب کی زندگی کے لیے رب سے فریاد کر رہی ہے۔ حورین روتے ہوئے دعا کرتی ہے، یا اللہ، میں ایک جنزادی ہوں، مگر آج تیرے در پر ایک ماں، ایک بیوی اور ایک عاشق بن کر آئی ہوں۔ میرے عدنان کو بچا لے، اگر تو نے اسے لے لیا تو میرا دل بھی لے لے۔ نور آمنہ معصوم بیٹی کی معصوم دعا۔ نور آمنہ چھوٹی سی بچی ہسپتال کے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے یوں دعا مانگتی ہے، بابا ٹھیک ہو جائے نا، بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا۔ فضا خاموش، سنجیدہ، دل ہلانے والی خاموشی۔ عدنان کی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ عدنان بے ہوش ہے، مگر اس کے جسم میں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں لگی نلکیوں میں سے خون بہنے لگتا ہے۔ مشینوں کی آواز تیز بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کی لائن اب سیدھی ہونے کے قریب ہے۔ ڈاکٹر کی سنجیدہ گفتگو۔ ڈاکٹر نرس سے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر زخم بہت گہرے ہیں، جسم میں جادوئی اور روحانی اثرات ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں، ہم نے ایسے کیس پہلے کبھی نہیں دیکھے، کچھ دیر میں اس کی دھڑکن رک سکتی ہے، تیار رہو۔
हुरैन बाहर दीवार से लगी हुई है, इसकी आंखें सुर्ख, चेहरा आंसुओं से तर और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, क्या अदनान मुझे छोड़ देगा? नूर आमना अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ का दुपट्टा खींचती है। नूर आमना रोते हुए, मामा बाबा क्यों नहीं जागते? मामा बाबा मुझे गोद में क्यों नहीं लेते? हुरैन चीखती हुई आसमान की तरफ, ए मेरे रब, तूने मुझे इंसानों से मोहब्बत सिखाई, तूने मेरे दिल में नूर डाला, अब मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेगा? ये कैसा इम्तिहान है? ए रब्बुल आलमीन, मेरे अदनान को मुझे वापस दे दे। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुलता है। एक नर्स जल्दी जल्दी बाहर आती है, चेहरे पर परेशानी और हैरत। नर्स बुलंद आवाज में बोलती है, हुरैन बीबी कौन है? हुरैन हिचकियों में, मैं हूँ। नर्स आंखों में हैरत, अजीब बात है, वो अपने सांसों के आखिरी लम्हों में आपको पुकार रहा है, बार बार कह रहा है, हुरैन मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाना। हुरैन धाड़े मार कर रोती है, नहीं अदनान, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़कर जाऊंगी। नर्स दरवाजा खोलती है। हुरैन अदनान के पास पहुंचती है। अदनान की आंखें नम, सांसें हिचकियों में, उसके होंठ कपकपा रहे हैं। वो बामुश्किल एक जुमला बोलता है। अदनान कमजोर आवाज में बोला, हुरैन तुम आई, नूर आमना कहाँ है? हुरैन रोती हुई बोली, हम दोनों यहाँ हैं अदनान, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए, तुमने हमारे लिए जंग लड़ी। अचानक मशीनों से पीप 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 की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगती हैं। दिल की धड़कन की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आते हैं। नूर आमना बाहर चीखती है, नूर आमना चीखती हुई, बाबा। दरबार की फिजा में खामोशी, हल्की सी रोशनी और दूर से आती दरूद की आवाजें। चंद अकीदतमंद जाग रहे हैं और एक बर्क रफ्तार हवा का झोंका आता है, जैसे कोई अनदेखी मखलूक दाखिल हुई हो। जिनजादी हुरैन दरबार के गेट पर गिरती है, बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से तर और दिल में एक ही आवाज, या अल्लाह मेरे अदनान को बचा ले। हुरैन दरबार के सामने सजदे में गिरती हुई, जिसने मुझे कुफर से निकाल कर नूर की तरफ लाया, ऐ वो मेरा रब जिसने अदनान को कुरान का हाफिज बनाया, आज तेरा वो बंदा तेरे एक कमजोर बंदे की मोहब्बत में तड़प रहा है। या रब मेरी सांसें ले ले, मेरे अदनान को बचा ले। यकायक हवा थम जाती है। फिजा में मौजूद चंद जायरीन भी चौंक उठते हैं। दरबार की चौखट से रोशनी का एक हला बनता है, जैसे अर्श से कुछ कबूल हुआ हो। हुरैन फरियाद करती हुई, आंखों में आंसू, ऐ खालिक, तूने मुझे माँ बनाया, बीवी बनाया, अब मुझे कुर्बानी की मिसाल बना दे। मेरी जान, मेरी अदनान की जान बना दे। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तू इसके सांसें वापस लिख दे। आईसीयू। अदनान के दिल की धड़कन रुक जाती है। अदनान के दिल की धड़कन बंद हो चुकी, डॉक्टर रुक चुके, मशीनों की सीधी लाइन पर सबकी नजरें हैं। नर्स धीरे से बोली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नूर आमना रोती है, किसी को उम्मीद नहीं रहती, लेकिन अचानक दिल की धड़कन वाली मशीन पर एक पीप दोबारा सुनाई देती है। फिर एक और पीप, फिर एक और पीप। अदनान की उंगली हिलती है, उसकी पलकें धीरे से खुलती हैं और वो बामुश्किल सरगोशी करता है, हुरैन। दरबार में अचानक रोशनी तेज हो जाती है। हुरैन बेहोश होकर सजदे में गिर जाती है और इसका जिस्म आसमानी रोशनी में पलट जाता है। अदनान की आंखें खुली होती हैं। डॉक्टर हैरान। नूर आमना अदनान के सीने पर गिरती है और रोती है, बाबा आप वापस आ गए। अदनान कमजोर लहजे में बोला, हुरैन कहाँ है? नर्स खामोश होकर, पता नहीं, लेकिन किसी ने तुम्हें जिंदगी लौटा दी है। अदनान अस्पताल से जैसे ही निकलता है, दिल में अजीब खिंचाव महसूस होता है। कुछ बता रहा होता है कि हुरैन दरबार पर है। वो दौड़ता है, जख्मों के बावजूद बच्ची नूर आमना को भी गोद में लेकर भागता है। वो दरबार पर पहुंचता है तो एक पुरइस्रार रोशनी में लिपटी हुई लाश को देखता है। अदनान जमीन पर गिरते हुए, नहीं, तुमने क्या किया? मैंने तुमसे जिंदगी मांगी थी, मौत नहीं। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अदनान हुरैन की लाश को अपनी गोद में उठाता है। आमना माँ की झलक देखकर तड़प जाती है। अम्मी उठो ना, अम्मी आप कहाँ गई हो?
عدنان شاہ فیصل مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ رات کے آخری پہر، اسلام آباد کی سڑکیں خاموش، عدنان کے کندھے پر زخمی جسم، گود میں بے جان حورین، ساتھ میں روتی ہوئی ننھی نور آمنہ۔ وہ شاہ فیصل مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ نماز فجر کی کچھ دیر پہلے کا وقت، عقیدت بھری خاموشی اور رب کی ذات کی مہربانی۔ عدنان مسجد کے دروازے پر حورین کو رکھ کر خود سجدے میں گر جاتا ہے۔ یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ ایک جن زادی تھی، لیکن اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ اس نے ایک حافظ قرآن کے لیے اپنی جان دے دی۔ یا رب، تو چاہے تو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، تو چاہے تو میری حورین کو مجھے لوٹا سکتا ہے۔ اور آمنہ ماں کے قدموں کے قریب جا کر کہتی ہے، امی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ امی اٹھو نا، میں بھی آپ کو یاد کر رہی ہوں۔ اچانک فضا میں ہلچل، اسلام آباد کی فضا بدل جاتی ہے۔ اذان فجر کی آواز بلند ہوتی ہے، روشنی چمکتی ہے، فضا میں قرآن پاک کی لہریں اور ایک سفید نور مسجد کی چھت سے حورین کے جسم پر پڑتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں حرکت ہونے لگتی ہے، پھر اس کی سانسیں واپس آنے لگتی ہیں۔ نور آمنہ خوشی سے چیختی ہے، امی اٹھ گئیں، بابا امی اٹھ گئیں۔ عدنان بے یقین نظروں سے دیکھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آنکھیں کھولتی ہے، دھندلا سا عدنان کا چہرہ جو خوشی اور آنسو سے بھیگا ہوا ہے۔ حورین کمزور آواز میں کہتی ہے، تم نے مجھے واپس بلا لیا۔ عدنان روتے ہوئے، نہیں حورین، تمہاری جگہ کسی اور کا حق نہیں تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ تم سچی ہو اور سچ کبھی نہیں مرتا۔ عدنان زندگی اور موت کی کشمکش میں شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ مشینوں کی آوازیں، سانسیں کھنچتی ہوئی، ڈاکٹروں کے چہرے پریشان۔ عدنان کی آنکھیں بند ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ ایک اور دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ عدنان خواب میں دیکھتا ہے، رات ہے، آسمان پر ہلکی سی روشنی، ایک وسیع صحن، ایک روحانی دربار موجود ہے۔ دربار کے دروازے پر حورین سجدے میں پڑی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ حورین کی سجدے میں فریاد، حورین چیختی ہوئی، یا اللہ، اگر میری زندگی میں کوئی نیکی ہے، اگر میں نے کسی تیرے بندے کا دل خوش کیا ہو، اگر میں نے اپنے شوہر عدنان سے سچا عشق کیا ہے، تو میری جان اس کی جان میں بدل دے۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور دربار کے فرش پر روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ عدنان اپنے خواب میں یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ حورین کو آوازیں دیتا ہے، لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ عدنان خواب میں، حورین کیوں میری جگہ کیوں؟ میں تمہیں بچا نہ سکا، تم تو روشنی تھی، میں زخموں کا مرہم۔ اسی لمحے دربار کے گنبد پر سے ایک سفید نور نازل ہوتا ہے اور وہ حورین کے سجدے پر پڑتا ہے۔ دربار کے گنبد سے آواز آتی ہے، سچا عشق کبھی فنا نہیں ہوتا، جو رب کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ عدنان کی روح خواب میں واپس جسم میں لوٹتی ہے، اس کی آنکھیں اچانک کھلتی ہیں، سانس کی مشین نارمل ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر، یہ تو معجزہ ہے، ہم نے ایسے کیس کبھی نہیں دیکھے۔ اسی لمحے نرس اندر آتی ہے، حورین بی بی، آپ کو ہوش آ گیا ہے؟ آپ کو کچھ دیر پہلے دربار سے لایا گیا تھا۔ حورین بھی آنکھیں کھولتی ہیں اور سب سے پہلے عدنان کو تلاش کرتی ہے۔ عدنان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب تھا مگر حقیقت بھی، کیونکہ حورین واقعی دربار گئی تھی اور وہ خواب عدنان کو دکھایا گیا سچی محبت کی تصدیق کے لیے۔ عدنان حورین سے بولا، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، رب کے حضور سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے، تم نے میری جان مانگی۔ حورین، تم صرف جنزادی نہیں، تم میری ایمان والی بیوی ہو، میری محبت ہو، میرا سچا عشق ہو۔ حورین روتے ہوئے، اور تم صرف شوہر ہی نہیں، مجھے سیدھا راستہ دکھانے کی وجہ ہو۔ عدنان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، حورین بھی اب ہوش میں آ چکی ہیں۔ نرس، ڈاکٹر اور وارڈ کا عملہ اندر آتا ہے، سب حیران اور متاثر، پچھلے لمحوں کی روحانی شدت ابھی باقی ہے۔ عدنان آہستہ آہستہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، حورین جلدی سے آگے بڑھتی ہے، عدنان تھوڑا سا جھکتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، ایک مضبوط، جذباتی اور آنسوؤں سے لبریز معانقہ۔ چھوٹی نور آمنہ ننھے سے قدموں سے چلتی ہوئی عدنان کے پاس آتی ہے۔ عدنان گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، نور آمنہ اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ عدنان دونوں کو ایک ساتھ باہوں میں لے لیتا ہے، ایک ہاتھ میں ننھی نور آمنہ اور دوسرے
دوسرے ہاتھ میں جنزادی حورین۔ نرسز، ڈاکٹرز، مریض اور تیماردار سب آہستہ آہستہ کمرے کے باہر جمع ہوتے جا رہے تھے۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف جذبات کی زبان بولی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نم آنکھوں سے بولے، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا سچا پیار کبھی نہیں دیکھا۔ عام عشق نہیں، یہ قربانیوں سے سجا ہوا عشق ہے۔ نرس دبی آواز میں بولی، یہ معجزہ ہے، رب نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے زندہ رکھا۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو، حورین کی ہچکیوں میں چھپی خوشی اور نور آمنہ کی معصوم مسکراہٹ۔ عدنان آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے اب کسی شے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے میرا سچا عاشق مل گیا ہے، جو میرے سامنے ہے، تم اور تمہاری آغوش میں یہ ننھی روشنی۔ حورین نے روتے ہوئے جواب دیا، اور میرا رب جانتا ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے خوبصورت محبت پا لی۔ کمرے میں خاموشی ہے، مگر روحیں جشن منا رہی ہیں۔ یہ عشق تھا جس نے جن و انسان کی حدیں مٹا دیں۔ تو سوتے سوتے چیختی ہے، اس کی آنکھیں نیلی چمک رہی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، وہ کچھ روحانی زبان میں بڑبڑاتی ہے۔ عدنان گھبرا کر اسے گود میں اٹھاتا ہے، روتا ہے۔ عدنان چیخ کر، یا اللہ، یہ بچی بھی اب ویسی ہو رہی ہے جیسی حورین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فجر کا وقت تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، دھواں، آندھی، سیاہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جنزادی کے قبیلے کے دیگر 10 جناتی قبیلوں کو ساتھ ملا کر عدنان اور بچی پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ حورین کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، نور آمنہ کی روحانی طاقتوں کو جادوئی بندش سے قید کر دیا جاتا ہے۔ عدنان دوڑتا ہے، چیختا ہے، مگر بے بس۔ اندھیری غار جہاں جنزادی کو قید کر دیا گیا ہے، اس کے باپ، بھائی، چچا سب اس کے سامنے موجود تھے۔ جناتی باپ غصے سے بولا، ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے نہیں پالا تھا، تم نے ہماری توہین کی ہے۔ چچا، ہم نے تمہارے لیے شادی طے کر دی ہے، کل تمہارا نکاح ہے۔ حورین روتے ہوئے بولی، میں کسی اور کو قبول نہیں کروں گی، میں صرف عدنان کی ہوں۔ پھر ایک جادوگر آتا ہے، حورین پر جادو کرتا ہے، اسے قوت گویائی سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف مارکلا ہلز کا درویش عدنان ہر دربار، ہر پہاڑی، ہر عالم کے پاس جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ اسی مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کی اور حورین کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں ایک نورانی چہرے والا درویش بزرگ ملتا ہے۔ بزرگ نرمی سے بولا، عدنان، وقت آ گیا ہے، حورین پر بہت ظلم ہوا ہے، وہ قید ہے، اس کی شادی طے ہو چکی ہے، مگر وہ آج بھی تمہیں پکار رہی ہے۔ عدنان چونک جاتا ہے، روتے ہوئے بولا، مجھے راستہ بتائیے، میں جان دے دوں گا مگر حورین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بزرگ آنکھیں بند کرتا ہے اور ان کے چہرے پر نور آتا ہے۔ بزرگ، تمہیں 7 دن میں 7 روحانی مقام عبور کرنے ہوں گے، ہر مقام پر ایک آزمائش، ہر مقام پر ایک آزمائش، ہر آزمائش میں ایک موت کا سامنا، مگر اگر تم کامیاب ہو گئے تو قبیلہ خود تمہارے قدموں میں ہوگا۔ عدنان نور آمنہ کو سینے سے لگا کر کہتا ہے، بیٹا، تمہاری ماں کو بچانا ہے اور تمہیں بھی اس ظلم سے آزاد کروانا ہے، اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چٹان کے درمیان پوشیدہ آئینے کا غار۔ عدنان اور نور آمنہ ایک قدیم غار میں پہنچتے ہیں جہاں ایک بڑا سا آئینہ تھا۔ جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہو اسے اپنے دل کی سچائی اور خفیہ گناہ نظر آتے ہیں۔ آئینے سے آواز آتی ہے، سچ بول ورنہ آئینہ تجھے جلا ڈالے گا۔ عدنان نے اعتراف کیا کہ ایک وقت میں اس نے حورین پر شک کیا تھا۔ ننھی پری کہتی ہے، مجھے آپ سے کبھی جدا نہ کریں بابا۔ اچانک آئینہ سفید روشنی میں بدل جاتا ہے اور راستہ کھل جاتا ہے۔ ایک صحرا جہاں کوئی پانی، سایہ یا سایہ دار خیال تک نہیں۔ عدنان اور ننھی پری دونوں تک چلتے ہیں۔ ننھی پری بھوک سے نڈھال ہوتی ہے۔ عدنان اپنے جسم پر زخم لگاتا ہے، خون اس کے ہونٹ پر لگاتا ہے۔ ننھی پری، بابا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ عدنان آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہے، ہم جا رہے ہیں بیٹا، ماں تمہیں واپس ملے گی۔ پھر آسمان سے بارش ہوتی ہے اور راستہ خود بن جاتا ہے۔ مقام سوم، ایک پرانا کنواں جس میں روحانی سائے بند ہیں۔ عدنان کو کنویں سے قفل کھول کر اندر سے ایک نورانی ستارہ نکالنا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ رسی نیچے ڈالتا ہے، سایہ حملہ کرتا ہے۔ ننھی پری زور زور سے سورۃ ناس پڑھنا شروع کرتی ہے، سائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور عدنان ستارہ نکال کر راستہ بنا لیتا ہے۔
حصہ جہارم، ایک نیلا دریا جس میں ہر شخص کو اپنا حسد مجسم صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ عدنان کو اپنے سامنے ایک خوبرو انسان نظر آتا ہے، وہی جو حورین سے شادی کرنے والا تھا۔ عدنان کا دل جلنے لگتا ہے، مگر وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنا دل صاف کر لیتا ہے۔ عدنان، حورین میرا مقدر ہے، میں کسی سے نہیں جلتا۔ دریا خشک ہو جاتا ہے اور راستہ کھل جاتا ہے۔ مقام پنجم، ایک اونچی چٹان جہاں پہنچ کر ہر مسافر کو ان سے معافی مانگنی ہوتی ہے جن سے کبھی زیادتی ہوئی ہو۔ عدنان وہاں بیٹھتا ہے اور حورین سے دل ہی دل میں معافی مانگتا ہے کہ کبھی اس کی فطرت کو سمجھ نہیں پایا۔ ننھی پری اپنے قبیلے سے معافی مانگتی ہے کہ میری ماں ان کی نافرمان ہے، مگر عدنان کی محبت میں اس کی معافی کی چٹان سے چمکتی ہوئی سیڑھیاں نمودار ہوتی ہیں جو اگلے مقام کی طرف لے جاتی ہیں۔ مقام ششم، ایک خواب جیسی دنیا جہاں مسافر کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حقیقت یا خواہش۔ عدنان کو ایک منظر دکھائی دیتا ہے جہاں وہ حورین اور ننھی پری ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، مگر ایک دروازہ ہے جو کہتا ہے اگر تم اس خواب کو قبول کرو گے تو حورین ہمیشہ کے لیے قید رہے گی۔ عدنان آنکھیں بند کر دیتا ہے اور حقیقت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ خواب ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اگلے مقام کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ مقام ہفتم، قربانی کا دروازہ، آخری آزمائش، ایک مقام جہاں عدنان کو اپنی جان قربان کرنی ہے۔ دروازہ بند ہے اور آواز آتی ہے، دروازے کی آواز، یہ دروازہ صرف اس وقت کھلے گا جب تو اپنی جان دے دے۔ عدنان فوراً تیز چھری اٹھا کر سینے پر رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ وار کرتا ہے چھری پگھل جاتی ہے، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ آواز آتی ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے عدنان، حورین تمہاری منتظر ہے۔ عدنان ننھی پری کو اٹھا کر روشنی کی کھڑکی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب وہ آخری قید خانے کے سامنے کھڑا ہے جہاں جنزادی حورین قید ہے اور نکاح کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ حورین سفید لباس میں قید ہے، ہاتھوں میں جناتی زنجیریں اور باہر شادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حورین روتی ہوئی بولی، یا اللہ، اگر میری محبت سچی ہے تو عدنان ضرور آئے گا اور مجھے اس ظلم سے نجات دے گا۔ دروازے پر قبیلے کی عورتیں داخل ہوتی ہیں۔ قبیلے کی عورتیں، چپ چاپ تیار ہو جاؤ، شادی ہو کر رہے گی، تم نے ہمارے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ حورین چیختی ہوئی بولی، میں عدنان کی ہوں، جسم بھی روح بھی، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عدنان اور ننھی پری وہاں پہنچتے ہیں، دروازہ جادو سے بند تھا۔ عدنان اللہ کے حضور میں جھک کر، یا رب، جس سے بچانے کے لیے تو نے مجھے 7 روحانی امتحان سے گزارا، مجھے اب آخری طاقت عطا کر۔ نور آمنہ آگے بڑھتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے۔ دروازہ چیخ کی آواز سے کھل جاتا ہے، دونوں اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جناتی قبیلے کے سب سے بڑے جن سردار، مولوی جن اور خاندان موجود تھا۔ سردار جن غصے سے بولا، اگر اس بار شادی نہ ہوئی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، عدنان اب تک مر چکا ہوگا۔ قبیلے کا مولوی جن بولا، تیاریاں مکمل ہیں، حورین کو لا کر نکاح پڑھایا جائے۔ عدنان دروازہ توڑتے ہوئے اندر آتا ہے، ساتھ میں ننھی پری بھی تھی۔ سب جن چونک جاتے ہیں، در و دیوار لرز جاتی ہے۔ عدنان للکارتے ہوئے، جس کے نصیب میں میرا نکاح تھا، آج میں اسے لے جانے آیا ہوں، اور جو بھی روکنے کی کوشش کرے گا ختم ہو جائے گا۔ سردار جن غراتے ہوئے، تم ایک انسان ہو اور ہم 10 قبیلوں کے سردار۔ جادوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے، آگ، اندھیرے، بجلیاں، لیکن عدنان قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ عدنان سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے، سردار کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ نور آمنہ چیختی ہوئی، بابا پیچھے ہٹ جائیں۔ نور آمنہ کے ہاتھوں سے روشنی نکلتی ہے، قبیلے کی طاقت ناکارہ ہو جاتی ہے۔ حورین اپنی زنجیروں سے آزاد ہو جاتی ہے، بھاگتی ہے اور عدنان سے لپٹ جاتی ہے۔ حورین روتے ہوئے بولی، تم آ گئے عدنان، تم آ ہی گئے۔ عدنان نم آنکھوں سے، میری زندگی، میری روح، تجھے لینے آیا ہوں۔ سب جناتی قبیلے بھاگ چکے ہیں، روشنی چھا گئی ہے۔ وہی بزرگ جنہوں نے عدنان کو راستہ بتایا تھا، بزرگ جن مسکراتے ہوئے، میں نے کہا تھا جو سچی محبت کرے وہ روحانی طاقتوں سے بھی جیت جاتا ہے۔ تینوں کی واپسی اور ایک نئی زندگی۔ شاہ فیصل مسجد، وہی دروازہ جہاں عدنان نے دعا کی تھی۔ اب تینوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے ہیں۔ عدنان، یا اللہ، جس محبت کو تو نے عطا کیا،
اسے ہمیشہ سلامت رکھنا۔ حورین، تیری راہ نے ہمیں ایک کر دیا۔ نور آمنہ، میری امی ابو سب سے پیارے ہیں۔